जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। और इसमें क्या शक है कि हम हर तरह के कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। हमारे पास कुछ भी ना हो, किसी भी तरह की कोई हमारे सोर्सेज ना हो, तो हमारी ज़राअत ही इतनी ताकतवर है, हमारी ज़मीनें इतनी ताकतवर हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि बंदा मार के बंदा वड के सुट दो वो भी उग पैंदा है। इतनी ताकतवर हमारी ज़मीनें हैं। जिनके पास वसाइल नहीं होते, किसी भी तरह के सोर्सेज नहीं होते, कुछ मादनियात नहीं होती या कुछ भी इस तरह के मामलात नहीं होते, अगर वो तरक्की करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हमारे सामने मिसाल है सिंगापुर की, हमारे सामने मिसाल है मलेशिया की, कि उन्होंने उनके पास कोई रिजर्व, इस तरह के रिजर्व नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने तरक्की की है। भारत, इंडिया जो हमारा हम जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं, कई जाने हैं, बस पता नहीं, समझ तो बाहर है, वो तरक्की कर रहा है इस वक्त और भरपूर तरक्की कर रहा है। उसने कोई मादनियात नहीं निकाली अपनी जमीन में से, वो बड़े पैमाने पर वो मुख्तलिफ अपने दीगर सोर्सेज के साथ साथ अपनी ज़राअत के थ्रू और आईटी की दुनिया से, शोबिस की दुनिया से वो बड़ा सारा पैसा कमा रहा है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में शामिल कर रहा है। हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है कि हम संभाल ही नहीं सकते, इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम भूखे हैं, हम गरीब हैं, हम मकरूज हैं, हमें जीना नहीं आता, हम क्राइम में घिरे हुए हैं। वही पंजाबी का मुहावरा कि जिथे कला कलंदर वसे उथों घड़ियों पानी नसे। यही हालात है हमारे। हमने अपनी ज़राअत की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने कभी अपनी टेक्सटाइल को मजबूत नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। ओवरऑल हमने अपने कारखानों को तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद किया, और जिस तरह से गैस महंगी हुई, जिस तरह से बिजली महंगी हुई, और जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, कोई संभालने वाला नहीं। सच्ची बात है कि हमारे हुक्मरान पता नहीं केड़ी मुखी जंग लड़न रहा है यार। बयानबाजी के अलावा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा, एक दूसरे को मारने के अलावा, एक दूसरे को हराने के अलावा, एक दूसरे की हुकूमतें तोड़ने के अलावा, एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा, एक दूसरे को कमजोर करने के अलावा किसी तरह की कोई सियासत हमारे मुल्क में नहीं हुई। आज की गल नहीं, मुसलसल आप 90 की दिहाई में जाएं, आप 2000 में आ जाएं, आप 2020 में आ जाएं, आप 2024 में आ जाएं, जिसमें आज हम खड़े हैं, यही हालात हैं। 90 से पीछे जाएं तो यही कुतखाना थी टोटली। 1952 में पाकिस्तान को बने अभी सिर्फ 5 साल हुए थे कि हमें सुई के मुकाम से गैस मिला। हम इतने अच्छे थे तब, अब नहीं तब, कि हमने सिर्फ 3 साल के अरसे में इस गैस को पूरे मुल्क में अप्लाई कर दिया। कैसा है, घर घर सुई गैस हमारे पहुंचा, हमारी फैक्ट्रीज में पहुंचा, हमारे कारखानों में पहुंचा। जदों असी करना चाहिए तो कर सकते हैं, सिर्फ 3 साल, और पूरे मुल्क में बलोचिस्तान के मुकाम सुई से निकला हुआ गैस फैल गया। ज़खायर खत्म कर लिए। आज हमने नए सोर्सेज ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, जो ढूंढे वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम काम कर ही नहीं सकते, हम उन्हें अपने इस्तेमाल में ला ही नहीं सकते। ना मशीनरी, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा जिससे हम निकाल सके। तो हम गरीब से गरीब तर होते गए। हमारी ज़राअत, हमारी ज़मीनें, अगर ये फ्यूडल सिस्टम तोड़ लिया जाए, ये जो जागीरदार एक बंदा है जी, फलाना शाह है, फलाना खां है, फलाना राणा साहब, फलाना टमकाना है, जमीन की नहीं जी 200 मुरब्बा जमीन भी, एक बंदा 400 मुरब्बा जमीन, 2000 मुरब्बा जमीन का मालिक। ते क्यों? 5 किलियां का एक मुरब्बा हुंदा है, 5 मरलियां दे विच तुहाडा घर हुंदा है, 3 मरलियां दे विच 25 एकड़ जमीन।
اس کا 1 مربع اور 2000 مربع زمین کا مالک ایک ہی بندہ. اتنے پھر لانا ہی اگنا ہے نا, اتنے بوجھے ہی ہونے ہیں نا, سرکنڈا ہی ہونا ہے نا, پہاڑی ککرا ہی اگڑیاں ہیں نا, جب اسے کاشت ہی اچھے طریقے سے نہیں کرنا. اور اگر وہ جو ایک پرانی ایک اسکیم تھی فی جی قلعہ, مطلب جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے ایکڑ زمین دے دی جائے اور یہ وائی بی جی کریں, تو 1 ایکڑ سے بھی لوگ پلتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی سبزیاں کاشت کریں یا اچھے آج کی جدید زراعت کریں تو 1 ایکڑ سے خاندان پلتا ہے, پورا خاندان پلتا ہے. ہمارے جرنیل جو ہیں اس وقت کے, جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہماری زمین کے اندر چھپے سورسز کو باہر لانا چاہ رہے ہیں. بند ہو گیا نا چنیوٹ جی, بڑا لویا نکلیا اتوں جی, ہاں 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 نواز شریف, شہباز شریف اور دوسرے تیسروں نے بڑی تصویریں بنوائی, وہاں چائنا کے انجینئرز لا کے بٹھا دیے, ان کی کالونی بنائی. کدھر گیا سب کچھ؟ نتیجہ وہی دھا کے 3 پارٹ. اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس منصوبہ بندی ہوتی ہی نہیں ہے. ریکڈک میں 2009-10 میں سونا نکل آیا, بڑا سارا سونا نکل آیا. ہماری کچھ قوتوں نے برباد کیا اس منصوبے کو, ایک بڑے منصوبے کو, ایک بڑی کمپنی کو, ایک انٹرنیشنل ادارے کو دیے, اس ٹھیکے کو تباہ و برباد کیا. ہماری عدالتوں نے پورا خسمہ کھانے والا کردار ادا کیتا نا. پھر ہم فیسز دیتے رہے بھاری بھرکم ڈالرز میں, غیر ملکی وکلا کو بھی اپنے وکلا کو بھی, اور جان چھڑواتے رہے کہ کسی طرح عالمی عدالتاں ہمیں معاف کر دیں اور اس کمپنی سے ہمیں بچا لے. کروڑوں ڈالر ضائع کی گئے ہم نے. یہ ہمارے سامنے ہوا, میرے اور آپ کے سامنے ہوا, ہوتا رہے گا جب تک ہم پراپر منصوبہ بندی نہیں کریں گے. اب جناب عاصم منیر نے پچھلے دنوں جو کسانوں کے ساتھ ان کی گفتگو تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں چیزوں کو تو واقعی ہمارے پاس 4 کھرب ڈالر کا گرینائٹ ہے. صرف گرینائٹ ہی نہیں, ریکارڈ بھرا ہوا ہے سونے سے. ہمارے پاس گیسز کے بہت سارے ذخائر ہیں, جو ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں نا اس وقت. یہ ساڑیاں اپنیاں کیتیاں دا پھل ہے, کسی اور کا دی ہوئی ہمیں سزا نہیں ہے. بھرمار ہے ہمارے پاس, بے شمار ذخائر ہیں گیس کے. ہمارے پاس تھر میں اتنا کول ہے, کتنی صدیاں ہم اس سے 4 روپے 3 روپے 5 روپے پر یونٹ بجلی بنا سکتے. کیوں نہیں بنا دے؟ مطلب دنیا کو, اس ملک کے عوام کو بھوک سے مارنا چاہتے ہیں اس لیے نہیں بناتے؟ نہیں, ہمارے پاس وہ سب کچھ ہونے کے باوجود نیتوں کا معاملہ ہے. 100 کلومیٹر ہم نے وہ ریلوے پائپ لائن بچھانی تھی نا, جس نے جوڑ دینا تھا تھر کول کو پورے پاکستان کی انڈسٹری سے, پورے پاکستان کے شہروں سے, اور جگہ جگہ کول ہونا تھا. جگہ جگہ یہ جو بجلی پر, مہنگی بجلی پر ہماری فیکٹری چلتی تھی, انہوں نے کول پہ چلنا تھا. یہ پچھلے سال کے مارچ میں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہونا تھا, نہیں ہو رہا. ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم پن بجلی اتنی بنا سکتے ہیں, پانی سے بجلی اتنی بنا, اسی کیا سی نہیں ہو کالا باغ ڈیم بنانا سی تے نہیں بنایا. خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے. صرف ایک کالا باغ ڈیم نہیں, یہ تو وہ ڈیم تھا جس میں کسی دریا کا پانی شامل ہی نہیں ہونا تھا. یہ تو بارشوں کے پانی سے کالا باغ نے بھرنا تھا نا اس ڈیم نے. جو ہمارے سامنے اتنے وسیع اور ڈیمز بنانے کے منصوبے پڑے ہوئے ہیں, انہیں تو ایسی کام ہی نہیں کرتے. نہ لے دینے ہیں اتنے جی, دیا میر بھاشا ڈیم, فلاں ڈیم فلاں ڈیم فلاں ڈیم, اور کتنے آ وہ ڈیم؟
جو منصوبہ بندی کرنے والے ممالک ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اپنی قوموں کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے نہیں بیٹھے ہوتے، یا کمیشن اور کک بیکس کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ ہاں یہ کمپنی آئے گی اندر نال ٹھیکیداری کریں گے اسی تے سانو کی دے گا، آئے گا تو کی دے گا، تو جائے گا تو کی دے کے جائے گا۔ یہ جب تک ہم نے اس طرح کے ببل کوسوں سے باہر نہیں نہ نکلنا، ہم کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی دنیا کی دھات ہے یار جس کے ذخائر نہیں ہیں؟ یار لیتھیم، یار آج کی آپ کی ساری موبائل ٹیکنالوجی کتنی بڑی ٹیکنالوجی دنیا میں پھیلی ہوئی، اس کی بیٹری اور یہ الیکٹرک گاڑیاں، اور اس میں سب سے مہنگی سب سے اعلیٰ چیز وہ لیتھیم نہیں کٹیں گے اسی۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں امیر ہونے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے یہ 140 ارب ڈالر کا قرضہ اتر جائے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم زندہ ہو جائیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم خودکشیوں خودسوزیوں اور بدبختیوں سے بچ جائیں۔ نہ نہ نہ، کسی نے نہیں سوچا، سب نے اپنی لڑائیاں لڑی، نہیں ہوں میں اتے، نہیں ہوں تو اتے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے اس ملک میں حکومت کرنی ہے، میں نے تجھے فوج کے سامنے پھاڑ کے رکھ دینا ہے اور فوج کو اوپر چڑھا دینا ہے، یہی کچھ ہوتا رہا۔ کون سی حکومت ہے ویسے، کون سا سیاستدان ہے، آپس کی بات ہے، جس نے اس ملک میں عوام کے زور پر حکومت کی ہو؟ کون سا ایسا سیاستدان ہے مجھے بتا دیں جو بغیر افواج پاکستان کی ہیلپ کے بڑے کسی پلیٹ فارم پہ آیا ہو؟ ذوالفقار علی بھٹو سوچ رہے ہوں گے نا، ہاں ڈیڈی کہتے تھے وہ ایوب خان کو، شہید بے نظیر بھٹو، ہاں وہ ڈیل کری تھی جنرل ضیاء الحق سے اور پھر پرویز مشرف سے پاکستان آنے کے لیے۔ نواز شریف، اچھا وہ جنرل جیلانی لے کے آیا تھا اسے، اور مطلب ویسے تو کوئی شناسائی نہیں تھی، وہ گورنر بنا تو پھر اس نے وزیر صحت بنا دیا، پھر وزیر خزانہ بنوا دیا اس نے پنجاب کا، اور یوں انٹری ہو گئی تھی پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان، اچھا وہ حمید گل صاحب تھے، پھر وہ جنرل ظہیر الاسلام ملے، پھر وہ جنرل شجاع پاشا، اور پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ، اور یوں خان صاحب سیاستدان بن گئے۔ ایک سیاستدان مینو دسو اس ملک دا جو فوج کی منظوری کے بغیر، فوج کے شولڈر استعمال کیے بغیر اس ملک میں سیاست کرنے آیا ہو؟ نہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ اور جو فوج، جس فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ لوگ آتے ہو، اس فوج کو پھر اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، خود کو جمہوری لیڈر کہتے ہو، اور پھر آس بھی رکھتے ہو کہ اے فوج سنبھالے جیسی اقتدار چاہیں گے، دب کے مر جانے جیسے سیاستدان سارے دے سارے۔ لعنت ہے ایسی سیاست پر اور ایسی جمہوریت پر جو یہ کرتے پھرتے ہیں۔ کیا کون سی مطلب نواز شریف کیا کر رہا ہے کہ فوج ہوں میرے نال ہے؟ عمران خان کیا چاہتا ہے کہ مینو پھر تو فوج گودی چ لوے اور پھر تو مینو اقتدار دے، اونج تو مینو ملنا نہیں۔ چھوڑے، دفع کرے ان لوگوں کو، دفع کرے۔ جس طرح کی ان کی سیاست، اسی طرح کی ان کی جمہوریت، اور اسی طرح کے ملک کے لیے یہ مخلص۔ سیدھی بات ہے۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہماری زراعت ہی ہم بہتر کر لیں نا اپنی، ہم ان ٹائم فصلیں اگائیں اور جدید طریقوں سے، سائنسی طریقوں سے اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کریں، تو پوری دنیا میں ہمارے اناج کا چرچا ہو۔ ہمارا کنو بہت بکتا ہے بھائی پوری دنیا میں، کوئی شک ہے؟ نہیں نا شک، ہمارا چاول پوری دنیا میں بہت بکتا ہے، کوئی شک ہے؟ یہ وکری گل ہے کہ اسی اندر ریت پالے، چولاں چ ریت پالی نے، پتھریاں پالی نے کہ بھار ذرا ود جائے ہے، بے شرم جو ہوئے۔ اگر ہم یہ ساری بے شرمیاں چھوڑ دیں
تو ہماری زراعت ہمیں اتنا کما کے دے. یہاں یہ افغانستان والا رستہ تو ابھی ہم نے بند کیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ جنرل سید آصف منیر نے بند کیا پاجی. میں تمہیں دس دواں جو یہ سمگلنگ ہو رہی تھی، ہمارے اناج کی سمگلنگ، دوسری کو گولی مارے. ہمارا ڈالر کیسے جا رہا تھا، اس کو بھی ابھی چھوڑیں. اس لیول پہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر سے ہماری گندم کی کٹائی ہوتی تھی اور ادھروں آٹا مکیا ہوں سی، پتہ ہی نہیں لگتا سی کہ نویں کنک آئی کدھر گئی. یہ تو ہماری حالت ہے. اگر پراپر ہم اپنی، اور مجھے تو وہ نا اپنے بچپن کی وہ ساری کھیتی باڑی یاد آ رہی ہے. راتاں اٹھ کے پانی لانا، اور میری نظمیں بھی ہیں میری کچھ اس حوالے سے، ہماری کھیتی باڑی کے حوالے سے. اگر مطلب ولاگ جلدی ختم ہو جائے تو میں ایک نظم ضرور سناؤں گا آپ کو. راتاں اٹھ کے پانی لانا، پھر کس طرح ویلنا، کس طرح سی گنے جڑے وہ چھلنے، کس طرح کماد وڈنا، گنے چھلنے، ویلنے تے جانے، گڑ بننا، شکر بننی، دیسی کھنڈ بننی. پھر شلجم زمین سے ایسے نکالیں کھائیں، مولیاں کھائیں، گاجریں کھائیں، پٹیٹو ادھروں کڈیا سجرا سجرا، ادھر اگ بالی، اگ دے اتنے بھنیا شکر کندی وانگوں تے پٹیٹو کھادے چٹ کھارا لا کے اور نمک مرچ لا کے. یار جو لوگ زراعت میں رہتے ہیں ہر وقت تو کھاتے پیتے ہیں، شاد آباد رہتے ہیں. ہمارے باغوں کو ایک طرف اگر رکھیں، ہمارے امرود، ہمارے کنو، ہمارا آم، ہمارے دیگر فروٹ، ان کو اگر ایک طرف رکھیں صرف زراعت میں سے، ہمارے دیہی بچے کھاتے پیتے رہتے ہیں. اب چھولیا آ گیا ہے چنے کا، ہرا چھولیا جو ہوتا ہے وہ پنیا جا رہا ہے. اب بھٹے آ گئے، چھلیاں. اب کماد آ گیا، گنے چوپو، گڑ کھاؤ، مطلب شکراں ایشاں، اور وہ گڑ بنانا. آپ کو پتا نا گڑ میں دیسی گھی، میوہ جات اور گری اور یہ وہ سب کچھ ڈال کے، بادام ڈال کے گڑ بنانا. ہمارے دیہات کے لوگ بھوکے مرتے ہی نہیں ہیں یار. ہماری اتنی سبزیاں، اعلیٰ ترین سبزیاں، باہر کی سبزیوں میں تو وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہے. اگر ہم صرف اپنی زراعت کو بہتر بنا لیں تو اسی بڑا پیسہ کما سکتے ہیں، کوئی شک نہیں. اگر ہم ریکوڈیکٹ پہ اب پھر سے ہماری یہ سرکار جو ہے نگران حکومت وہ سنجیدہ ہوئی ہے، شیڈیوٹ کے معاملے میں سنجیدہ ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے شمالی علاقہ جات میں وہاں کھدائیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں حامد میر جیسے بڑے بڑے جو ہمارے ملک کے اینکرز ہیں وہ بھی شوز کر کے آئے ہیں کہ وہاں سے ہم کتنا مالا مال ہو رہے ہیں معدنیات سے. اور یہ گرینائٹ کون سا ایسا گھر ہے دنیا کا، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے شہروں کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے دیہات میں بھی اب پکے گھر بنتے ہیں. ہر گھر کی سیڑھیوں کی ضرورت گرینائٹ ہے، وہی پتھر لگتا ہے، پتا ہے نا. ریسیپشنز پہ، دفاتر میں، بلڈنگز کو، کوئی ایسی بلڈنگ نہیں جہاں گرینائٹ استعمال نہیں ہوتا. ماربل کے ساتھ ساتھ، سنگ مرمر کے ساتھ ساتھ گرینائٹ بے شمار استعمال ہوتا ہے، بہت مہنگا. ہم اس سے ہزارہ ڈویژن بھرا پڑا ہے گرینائٹ سے. کیسے بنتا ہے گرینائٹ؟ جہاں یہ لاوا جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، بھسم ہو جائے جو کوئلہ، جو پتھر اس سے پگھلتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ اتنا ٹھوس اور اتنا ستاروں بھرا، رنگوں بھرا بنتا ہے کہ کمال، قدرت کے شاہکار اس میں نظر آتے ہیں. ہم 4 کھرب کے گرینائٹ کے مالک ہیں. ہم اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کریں، باہر سے ٹیکنالوجی لائیں. مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی، اور جنرل آصف منیر اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں پوری آس ہے اور پوری آس رکھنی چاہیے، اور ہمیں ان کی لڑائیوں کی طرف سے ایک دفعہ کان بند کر لینے چاہیے. یوں روئی ٹھونس لیں یا کچھ کہ عمران خان ہا 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 یہ ہو گیا، او کل ہی کافی ہے، او جیل سے یہ آ گیا، وہ خوشخبری آ گئی، وہ فرشتے آ گئے، وہ 4 سفید گھوڑے آ گئے. ان باتوں کو اگر چھوڑ دیں، یہ جادو ٹونے والی بشرا بیبیوں کو چھوڑ دیں،
नवाज शरीफ फफे कुकनी माई जो इस वक्त बना का रूप धरे हुए है, इसको छोड़ दें। आसिफ अली जरदारी और बिलावल की टैं टैं फैं फैं इसको इग्नोर कर दें और सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि वाकई हम अमीर होने वाले हैं, वाकई हमारे मुल्क से सोना, तांबा, चांदी, लोहा, हीरे, ग्रेनाइट, मार्बल, सारी नेमतें हम निकाल सकते हैं। हम नए ज़खायर जो हैं हमारे पास गैस के, उन्हें यूज में ला सकते हैं। हम अपने पेट्रोल का, हम अपने कोल का बंदोबस्त कर सकते हैं। हम अपनी ज़राअत को बड़ा कर सकते हैं। हमारे नौजवान आईटी से बहुत कमा सकते हैं। हमारे नौजवान ये नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं जिससे हम अपनी मादनियात को निकाल सकें। इस हवाले से बड़े संजीदा हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, और वो कहते हैं कि अगर इस तरफ ध्यान दे दिया जाए, और ये जो उन्होंने सऊदी अरब, कतर, यूएई और इन ममालिक से $100 अरब की सरमायाकारी करवा रहे हैं जो पाकिस्तान में, और चाइना को इन्वॉल्व किया है, इस हवाले से अगर हम पूरी कौम भी पूरी दयानत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ इस मामले को देखें, मादनियात के मामले को और अपनी ज़राअत के मामलात को, आईटी के मामलात को, ते दिल्ली नाट दूर रस्त है। मैं तेन दस दूँ, बहुत जल्दी हम अपने ना सिर्फ पाँव पे खड़ा हो सकते हैं बल्कि सारे पैसे वापस कर सकते हैं जो हमने कर्जे लिए हुए हैं IMF से, जिसने हमें गुलाम बनाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से या दूसरे ममालिक के बैंकों से, वो दे सकते हैं। अपनी सड़क शीशे दियां कर सकते हो यार, इतना कुछ है। रिज्क इतना है, अनाज इतना है हमारी धरती के अंदर, उगाते जाएं, निकालते जाएं, सड़कें भर जाएं, आपकी ढेर लग जाए, पहाड़ लग जाए यार। यहां अनाज के कोई तंगी ना हो, कोई महंगाई ना हो, किसी तरह की कोई गुर्बत ना हो हमारी इस कंट्री में। नज्म से मुझे वो नज्म याद आ गई, राज दुलारा। जाते जाते आपको सुना देता हूं। खूह तो ठंडा पानी पीता, फिर खाले दे बन्ने बन्ने, दोवां पासे निसरियां कणकां, सामने बाग दे गभरू बूटे, निक्कियां निक्कियां अंबियां दे नाल मिठियां मिठियां गल्लां करके छावें बैठ के मोतिये दा एक हार परोया उस राणी ने लई, हार परोया उस कुड़ी लई जिन्नू लोकी राणी कहिंदे। राणी दा अब्बा पिंड दा चौधरी। नज़्म की लाइनें कुछ थोड़ी सी आगे पीछे हो रही हैं। उस कुड़ी दे बाप नूं लोकी पिंड दा चौधरी कहिंदे। मैं भी घट किसे तो नहीं, मैं फसलों दा राज दुलारा, धुप्पे छावें हाल चलावां, धुप्पे छावें हाल चलावां, रात नूं उठ उठ पानी लावां, लहू मेरे दी लोड़ पवे ते खेतां नूं मैं ओह भी पावां। पर की दसां जिस दम साडियां पक्कण फसलां, अचन छेती चौधरी आउंदा है, सारे ही दाने चुक ले जांदा है। कहदा वां मैं राज दुलारा, मैं बेचारा बस मजारा। ये जो चौधरी है ना, ये जो एक एक बंदे के नाम पर 2-2 हज़ार मुरब्बा जमीनें हैं, एक एक बंदे के नाम पर 500 मुरब्बा जमीनें हैं, इनकी चौधराहट खत्म कर दी जाए, ज़राअत का मौका दिया जाए, नई जदीद ज़राअत का मौका दिया जाए नौजवानों को, इस मुल्क के नौजवानों को जमीनें उनमें बांटी जाए, कोई तंगी नहीं। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकॉन जरूर दबा ले। अल्लाह हाफिज।